شادی کی رات تھی، میرے دل میں بھی بہت سے جذبات تھے اپنی بیوی کو لے کر۔ ایک تو میرے دوست میرا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ تھے، مجھے باہر بھی بٹھا رکھا تھا۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ کوئی آئے اور ان لوگوں سے میری جان چھڑائے۔ جب میں ہاتھ میں بندھی گھڑی کی طرف دیکھا تو میرے ایک دوست مجھ سے کہنے لگا، بہت جلدی ہے تمہیں کمرے میں جانے کی؟ میں نے کہا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اب مروت بھی کوئی چیز کا نام ہے۔ میں انہیں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں تو بیتاب ہوں کمرے میں جانے کے لیے، اپنی حسین دلہن کو دیکھنے کے لیے، اس سے باتیں کرنے کے لیے۔ رات کے 2 بجے تھے لیکن وہ مجھے اٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکالا اور پینے لگا، بار بار اپنے ہاتھ پر بندھی گھڑی دیکھ رہا تھا کہ کب یہ کمبخت یہاں سے جائے اور میں کمرے میں جاؤں۔ 2 بجے میری والدہ صحن میں آئی تو میرے دوستوں کو بیٹھا دیکھا تو ڈانٹنے لگی، کہنے لگی، تم لوگ کیا جھمگٹا لگائے بیٹھے ہو اماں کے ارد گرد؟ چلو اٹھو، جاؤ اپنے اپنے گھروں میں۔ اور اسد، تم ابھی تک کمرے میں نہیں گئے؟ شرم کرو، رات کے 2 بج رہے ہیں، چلو جاؤ اپنے کمرے میں، دلہن بھی کیا سوچ رہی ہوگی۔ میں نے تو دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ میری والدہ نے آ کر میرے دوستوں سے میری جان خلاصی کروائی ہے۔ میں نے فٹافٹ سے سگریٹ زمین پر پھینکا اور اپنے شوز سے اسے مسل کر اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اپنے بالوں کو ہاتھوں سے ہی درست کیا۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے کی جانب بڑھا، ایک مرد ہوتے ہوئے بھی میرے دل کی دھڑکنیں اس وقت بہت تیز تھی۔ میں نے گہری سانس لی، کمرے کا نیب گھمایا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے میری بیوی دلہن عروسی لباس میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کمرے میں مسرور کن گلابوں کی خوشبو نے تو جیسے میرے اندر تک تر و تازہ کر دیا تھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ کا سج جانا ایک فطری سی بات تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے لاک کیا۔ میرا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ دروازے کی آہٹ پر میری بیوی سمٹ کر بیٹھی تھی۔ میرے چہرے کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی تھی اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، اس نے جھٹ سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ مجھے لگا شاید فطری شرم ہے اور لڑکیاں یوں جھجک جاتی ہیں۔ میں نے جیب سے منہ دکھائی کی انگوٹھی نکالی۔ میں نے کہا، آمنہ، اپنا حسین ہاتھ مجھے دیجیے، میں آپ کو اپنے ہاتھ سے انگوٹھی پہنانا چاہتا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکی سسکیوں سے رونے لگی۔ میں تو بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ میں نے کہا، آمنہ، کیا بات ہے، کیوں رو رہے آپ؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سچویشن میں کیا کروں۔ پہلی شادی تھی اور پھر دلہن کا شرمانا، یہ تو میں نے سنا تھا، لیکن رونا نہیں سنا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے سوچا کہ چلو اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے تسلی دے دیتا ہوں، لیکن وہ تو یوں بدک کر پیچھے ہوئی جیسے کہ میں کوئی غیر ہوں۔ میں نے کہا، آمنہ، کیا بات ہے؟ دیکھو، لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور آج کل کے دور میں کوئی بھی لڑکی یوں نہیں روتی، یہ سب پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، میرے خیال سے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ میں نے دھیرے سے اس کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ تو بدریج روئے جا رہی تھی۔ کافی دیر میں اس کو یوں ہی روتے دیکھتا رہا، لیکن جب وہ چپ نہیں ہوئی تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس سے اب غصہ آنے لگا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ آمنہ کو شاید تھوڑا وقت چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے کہ میں اسے تھوڑا وقت دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا، پریشان نہ ہوں، آپ چاہے تو آرام کر سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر میں واش روم میں چلا گیا، اپنے کپڑے تبدیل کیے، ہاتھ منہ دھویا اور آ کر بیڈ سے تکیا اٹھا کر صوفے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ میرے اس عمل پر وہ چپ ہو گئی تھی۔ میں نے یہی شکر کیا تھا کہ شاید اسے اسی بات کی پریشانی تھی کہ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ عام لباس پہن کر وہ باہر آئی تھی، لیکن اس میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل پر تھوڑا سا جبر کر لیا کہ کوئی بات نہیں، بیوی تو میری ہے، آج رہی تو کل آنا تو اس نے میرے پاس ہی ہے۔ وہ بھی بیڈ پر آرام سے لیٹ گئی تھی۔ لیمپ اس نے آف کر دیا۔ کچھ دیر میں بھی سو چکا تھا۔ صبح میری آنکھ کسی کے الٹیوں کی آواز سن کر کھلی تھی۔ میں ہڑبڑا کر بیٹھا تھا، دیکھا تو بیڈ خالی تھا اور واش روم کا دروازہ کچھ کھلا ہوا سا تھا۔ شاید آمنہ واش روم میں تھی، الٹیاں کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ ایک تو ان چیزوں سے الجھن بڑی ہوتی تھی۔ میں اس قسم کی سچویشن پر بہت ایریٹیٹ ہوتا تھا۔ شاید رات کے کھانے سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ عجیب مصیبت ہے بھائی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں چاہ کر بھی اس معاملے میں آمنہ کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں باہر بیٹھا اس کا باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔
کچھ ہی دیر میں وہ ہانپتے ہوئے واش روم سے باہر آئی۔ تولیے سے چہرے پر آنے والا پسینہ پونچھ رہی تھی۔ مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کے پاس آ گیا۔ وہ فوراً سے گھبرا کے پیچھے ہٹی تھی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ مجھے لگتا ہے رات کو تم نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہے، یا شاید بارات کا کھانا ہی تمہیں راس نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے بڑے آرام اور پیار سے بیڈ پر بٹھایا، سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھول کر میڈیسن باکس نکالی اور اسے الٹی کی ایک میڈیسن دی۔ میں نے کہا کہ ناشتہ بالکل لائٹ سا کرنا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ صبح کے 8 بج چکے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی میری والدہ بھی دروازہ کھٹکھٹا دیتی، اس لیے میں نے آمنہ سے کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد آپ بھی ایک فینسی لباس پہن کر باہر آ جائیے گا۔ ہمارے گھر میں سب 9 بجے ہی ناشتہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کے میں واش روم میں چلا گیا۔ نہا دھو کر کپڑے بدل کر میں جیسے ہی کمرے سے باہر جانے لگا، آمنہ کہنے لگی، سنیے جی۔ اس کی میٹھی آواز سن کر تو میرے قدم وہیں جم گئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے پلٹ کر دیکھا اور شوق لہجے میں کہا، جی کہیے جی، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میرے اس طرح بات کرنے پر وہ سٹپٹا گئی تھی۔ فوراً سے نظریں جھکا کے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہنے لگی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس کی باتیں سننے کے لیے تو میں کب سے بے قرار تھا۔ فوراً سے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، ضرور کہیں، آپ کی باتیں سننے کے لیے تو میرے کان ترس رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے لگے ہاتھ اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، جو برف کی مانند سرد ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس بار میں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں نے کہا، کہو آمنہ، کیا کہنا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے وہ کچھ وقت چاہیے، میں ابھی رشتہ نہیں کر نبھانا چاہتی۔ اس نے مانگا بھی تو کیا مانگا تھا؟ میرا امتحان، اور میں تو یوں تھا کہ انکار بھی نہ کر سکا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، کر لیتا ہوں آپ کا انتظار، لیکن دیکھیے زیادہ طویل مت کر دیجیے گا۔ میں تو سمجھا تھا کہ میری اس بات سے وہ شرمائے گی، مسکرائے گی، لیکن وہ تو بس صرف گھبرا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ان لڑکیوں میں سے ہے جو کہ بہت جلد اس رشتے کو قبول نہیں کرتی۔ دھیرے دھیرے سے ہی سب سمجھتے ہیں۔ بہرحال مرد کو ہی اس معاملے میں صبر سے کام لینا چاہیے، انسان ہونے کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اس لیے میں نے بھی اس کا ہاتھ چھوڑا اور کمرے سے باہر آ گیا تو میری والدہ آمنہ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے کہا، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے ذرا ہلکا پھلکا ناشتہ رکھیے گا، کیونکہ میری والدہ پوری، حلوہ، چائے، بیکری اور سارا کچھ ٹیبل پہ سجائے رکھی تھی کہ بہو پہلا ناشتہ ہے۔ کچھ دیر میں آمنہ بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میری والدہ نے اسے اپنے ساتھ لگایا، ڈھیر ساری دعائیں تھیں۔ لائٹ پنک کلر کے فینسی سوٹ میں وہ جس قدر حسین لگ رہی تھی، میری نظر اس سے ہٹنے کو تیار نہ تھی، لیکن ناشتہ کرتے کرتے بھی اس کی طبیعت پھر سے متلانے لگی اور وہ فوراً سے اٹھ کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی، خیر اسے ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا، لگتا ہے فوڈ پوائزن ہو گیا ہے، صبح سے الٹی کیے جا رہی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی کہ تم اسے ڈاکٹر پر لے جاؤ۔ اسد میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ناشتہ کر کے لے جاتا ہوں، لیکن جب میں نے آمنہ سے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے کہا کہ وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا، کیسے ٹھیک ہو جاؤ گی؟ اپنی حالت کو دیکھو، کوئی چیز تمہیں ہضم نہیں ہو رہی، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گا تو خواہ مخواہ کے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں کچھ نہیں سنوں گا، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، چادر پہنو، میں تمہیں ڈاکٹر پر لے کے جاؤں گا۔ لیکن وہ جانے کو تیار ہی نہ تھی۔ کہنے لگی، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس وقت وہ بدحواسی کے مارے اپنی انگلیاں چٹخا رہی تھی، چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی رو دے گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مت جاؤ ڈاکٹر کے پاس۔ میں نے اپنے گھر کی ملازماؤں کو آواز دی اور کہا، لیمبو پانی لاؤ، اور کچھ دیر میں لیمبو پانی لے کر آئی۔ مجھے یہ فکر تھی کہ کہیں پانی کی کمی کی وجہ سے اس کی طبیعت زیادہ نہ خراب ہو جائے۔ تھوڑا تھوڑا لیمبو پانی پینے کے بعد اس کی طبیعت کافی سنبھل گئی، اور حیرت کی بات ہوئی تھی کہ لیمبو پانی اسے ہضم ہو گیا تھا۔ میں نے شکر کیا تھا،
لیکن جب آمنہ کو روز الٹیاں آنے لگی تو میں پریشان سا ہو گیا تھا۔ اس لیے ایک دن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے قریبی چھوٹے سے ہاسپٹل لے گیا۔ وہاں پر آمنہ کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کے آ گیا۔ ڈاکٹر اس سے کوئی سوال کرتی وہ گھبرائی سی نظر آ رہی تھی، ٹھیک سے جواب نہیں دے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے چند ٹیسٹ لکھ کر دیے اور کچھ دوائیاں دی۔ کہنے لگی کہ اس سے افاقہ نہ ہو تو میرے پاس دوبارہ آنا، رپورٹس چند دن بعد آنی تھی۔ اس لیے میں نے آمنہ کو میڈیسن لا کر دی اور گھر پر چھوڑ دیا۔ میں آفس جوائن کر چکا تھا۔ جب بھی رات کو گھر آتا وہ میری نظریں آمنہ پر ہی جا کر ٹک جاتی، لیکن وہ مجھ سے کتراتی رہتی تھی۔ رات کو میں 2-3 بار اسے اس بات کا احساس دلاتا رہتا کہ اسے اب میرے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن وہ ٹال مٹول کر جاتی۔ اس میڈیسن سے آمنہ کو کافی افاقہ ہوا تھا۔ کہنے لگی میں ٹھیک ہوں، میں اب ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میرا بھی ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ جب وہ ٹھیک تھی میں ڈاکٹر پہ کیوں لے کے جاتا، لیکن ایک بار میں اس ہاسپٹل کے سامنے سے ہی گزر رہا تھا جب مجھے خیال آیا کہ مجھے آمنہ کی رپورٹس بھی لے لینی چاہیے۔ اس لیے میں ہاسپٹل چلا گیا۔ میں نے اس کی رپورٹس لی اور وہاں موجود ڈاکٹر کو دکھائی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ جو خبر ڈاکٹر نے مجھے سنائی میرے کانوں پر سیٹیاں بجنے لگی۔ مجھے تو اپنی سماعت پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ جو لڑکی آپ کے ساتھ آئی تھی کیا وہ آپ کی بیوی نہیں تھی؟ میں نے کہا جی میری بیوی تھی۔ وہ کہنے لگی تو پھر اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ شادی ہوئی ہے آپ کی تو؟ ظاہر سی بات ہے عورت کا حاملہ ہونا کوئی انوکھی بات تو نہیں۔ میرا دماغ بری طرح سے چکر کھا کر رہ گیا تھا۔ میری شادی کو ابھی 8 دن نہیں ہوئے تھے اور میں اپنی بیوی کے پاس گیا ہی نہیں تھا، پھر وہ حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے کہا کہ کوئی رپورٹ تبدیل تو نہیں ہو گئی؟ ہو سکتا ہے کہ ایک جیسے نام سے رپورٹ بدلی ہو گئی ہو۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگی ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کی بیوی کی رپورٹ ہے، وہ پچھلے 2 ماہ سے حاملہ ہے۔ یہ سن کر تو مجھے لگا جیسے میرا اگلا سانس ہی نہیں آئے گا۔ یہ کون سی حقیقت ہے جو مجھے معلوم ہو رہی تھی؟ پھر مجھے یاد آنے لگا کہ وہ شادی کی رات بہت رو رہی تھی۔ اس کا مطلب اس کا کسی اور مرد کے ساتھ چکر تھا جو اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے چکراتے سر کو پکڑا تھا۔ ہاسپٹل میں رکنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ میں نے وہ رپورٹس پکڑی اور جیب میں ڈال لی۔ میں گھر میں آیا تو بالکل چپ سا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی کیا ہوا، کیوں چپ سے ہو، طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا اماں میرے سر میں درد ہے۔ میں یہ بنا کر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا آمنہ واش روم میں تھی اور الٹیاں کر رہی تھی۔ اس کا مطلب اسے افاقہ نہیں ہوا تھا، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ اب تو مجھے ڈاکٹر کی بات پر یقین ہونے لگا تھا، کیونکہ ایسی حالت میں عورت کو الٹیاں نہیں رکتی۔ جیسے ہی وہ واش روم سے باہر آئی مجھے دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی، تولیے سے اپنا منہ پوچھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتا وہ کہنے لگی ابھی الٹی آئی ہے، ویسے تو میں ٹھیک تھی۔ وہ نظریں مسلسل مجھ سے چرا رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر کہا کہ لیڈی ڈاکٹر کا فون آیا تھا، مجھے وہ کہہ رہی ہے کہ اپنی رپورٹس آ کر لے جائیں اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ ضرور لائیے گا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ پیلی پڑ گئی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنی کیفیت سے واقف ہے۔ اگر وہ واقعی کسی اور کے ساتھ اس تک آگے بڑھ چکی تھی، اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا، مجھ سے شادی ہی کیوں کی؟ میں ایسا ظرف ہرگز نہیں رکھتا تھا کہ ایک حاملہ لڑکی کے ساتھ زندگی گزاروں اور اس کے ناجائز بچے کو اپنا نام دوں۔ میں کیا کوئی بھی غیرت مند شخص ایسا نہیں کر سکتا؟ ممکن ہی نہیں ہے، اور میں بھی ایسا ظرف نہیں رکھتا تھا۔ لیکن جو دھوکہ میرے ساتھ کیا گیا تھا، میں اتنی آسانی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے آمنہ سے کہا تمہاری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگی ہے، ایسا کرو چند دن اپنے میکے میں رہ لو۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ کھل گیا تھا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ مجھے میرے میکے چھوڑ آئیں، میں کل تیار رہوں گی۔ میں نے کہا کل نہیں، ابھی اسی وقت، تم بس اپنے کپڑے بیگ میں ڈالو، اپنی تیاری کر لو، میں تمہیں ابھی تمہارے میکے چھوڑ کر آؤں گا۔ میں سوچ چکا تھا کہ اس کے میکے جا کر سب کے سامنے یہ بات رکھوں گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہاں جا کر جو راز مجھے پتہ چلے گا وہ میرے ہوش اڑا کے رکھ دے گا۔ آمنہ تیار ہو گئی، میں اسے اس کے میکے لے گیا۔
سب لوگوں نے میری بڑی آؤ بھگت کی تھی۔ میرے سالے، اس کی بیویاں، میری ساس سسر سب ہی کھانے پر موجود تھے۔ بڑا اہتمام سے کھانا بنایا گیا تھا۔ کھانے کے دوران ہی میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، میرے پاس آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا؟ کیا شادی کے فوراً بعد تمہاری پروموشن ہو گئی ہے؟ میں نے ہنس کر کہا کہ نہیں، پروموشن نہیں ہوئی، اس سے بھی بڑی خوشخبری ہے میرے پاس۔ میں نے سامنے رکھی سلاد کے پلیٹ سے کھیرا اٹھایا اور منہ میں ڈال کر بڑے مزے سے کہا۔ میری ساس کہنے لگی، اچھا چلو سنا دو، کیا خوشخبری ملی ہے؟ میں نے کہا، آپ نانی بننے والی ہیں۔ یہ بات سننی تھی کہ سب کے سب ٹیبل پر بیٹھے۔ نفوس کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ برجستہ آمنہ نے میری جانب اڑے ہوئے رنگ سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ آپ لوگ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے، بلکہ اب سے نہیں، پچھلے 2 ماہ سے۔ یہ کہہ کر میں نے جیب سے اس کی میڈیکل رپورٹ نکالی اور سامنے رکھے ٹیبل پر بڑے زور سے پٹک کر پھینکی اور خود کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ لیکن یہ بات سن کر میرے سالے، اس کی بیویاں، میرا سسر سب بھی کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ آمنہ کے بھائی بھی اشتعال میں آ گئے اور بھابیاں بھی غصے سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، یہ سوال آپ اپنی بیٹی سے کریں، جس نے شاید آپ لوگوں کے ناک کے نیچے یہ سب گل کھلایا ہے۔ دیکھیں، میں کچھ بھی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن بدکار عورت کو ہرگز نہیں۔ میں کسی کے ناجائز بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتا، اس لیے میں اس لڑکی کو ابھی کے ابھی طلاق دینا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے دھوکے میں رکھ کر اپنی بدکار لڑکی کو میرے حوالے کر دیا۔ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اسے بیوی بنا کر رکھوں گا؟ میری بات سن کر سب بھی قہر بھری نظروں سے آمنہ کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ میں نے کہا، آمنہ، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں نے ابھی یہ لفظ ایک بار ہی دہرایا تھا کہ جب میری ساس فوراً سے اٹھی، میرے پاس آئی اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگی، خدا کے لیے اس کے آگے اور کچھ مت کہنا، پہلے میری بات سن لو، میں تمہیں سچ بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ پھر کہنے لگی، یہ اس وقت کی بات ہے جب تمہارا رشتہ آمنہ سے طے ہو گیا تھا۔ شادی کو بس 2 ماہ رہ گئے تھے کہ جب ہمارے خاندان میں ایک شادی آ گئی۔ میری طبیعت ان دنوں کچھ ٹھیک نہ تھی اور وہ شادی بھی گاؤں میں تھی، اس لیے میرے بیٹے بہویں شوہر سب شادی پہ چلے گئے۔ گھر پر میں رہ گئی تھی اور آمنہ میرے پاس تھی۔ آمنہ کو میں نے اس لیے نہیں بھیجا کیونکہ میں بیمار تھی، پیچھے سے میرا خیال کون رکھتا؟ لیکن اسی رات ہمارے گھر میں چور گھس آئے۔ انہوں نے تھوڑا بہت کیش اور زیور چوری کیا اور ساتھ میں جاتے جاتے میری بیٹی کو بھی برباد کر کے چلے گئے۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہ گئی، منتیں کرتی رہ گئی کہ میرے بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، خدا کے لیے اس کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میری بچی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ایک حادثہ تھا جو اس کے ساتھ ہوا۔ آمنہ بے تحاشا رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اماں، اس رشتے سے انکار کر دے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اسد کے ساتھ شادی کر سکوں، اور میں کسی کو بھی دھوکہ دینا نہیں چاہتی۔ لیکن میں نے ہی آمنہ کی زبان بند کروا دی۔ میں نے کہا، تم چپ رہو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تمہارا عیب چھپانے والا ہے، اس نے تمہارا تو کوئی قصور نہیں۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ شادی سے چند دن پہلے ہی آمنہ کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، لیکن مجھے یہی لگا کہ شاید شادی کی وجہ سے پریشان اور خوف زدہ ہے۔ پھر میری ساس نے کہا کہ میں نے تم سے کچھ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میری بیٹی قصوروار ہے تو ٹھیک ہے، تم اسے طلاق دے دو، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری بچی بالکل بے قصور ہے تو خدا را اسے طلاق مت دو۔ لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کیا فیصلہ کروں، اس لیے میں وہاں سے واپس آ گیا۔ مجھے جب میری والدہ نے اکیلے آتے دیکھا تو آمنہ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 3-4 دن میں یہی سوچتا رہا کہ میں کیا کروں، کیسے ایسی عورت کو اپنا سکتا ہوں۔ بے شک اس کا قصور نہیں ہے، لیکن قصور تو میرا بھی کوئی نہیں ہے، پھر بھی کیسے ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزاروں۔ میں اس دن ڈاکٹر مجھے بتا چکی تھی
کہ آپ کی بیوی بہت کمزور ہے، اس لیے ابورشن کا مت سوچیے گا، کیونکہ جتنی بے یقینی سے میں نے اس سے سوال کر رہا تھا وہ سمجھی کہ شاید میں ابھی بچہ چاہتا نہیں ہوں، اس لیے اس نے مجھ سے یہ کہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس بچے کو اپنا نام دوں، میں اتنا بڑا باظرف ہرگز نہ تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے اپنی والدہ کو یہ بات بتا دینی چاہیے، کیونکہ میں اب تک فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ جب میں آمنہ کے بارے میں سوچتا تو مجھے وہ بے قصور ہی لگ رہی تھی، کیونکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ جو کچھ ہوا تھا زبردستی سے ہوا تھا، وہ بالکل معصوم تھی، بے زر تھی، لیکن قسمت کے ہاتھوں بہت بڑی چوٹ کھا چکی تھی۔ لیکن جیسے ہی مجھے اس کے وجود میں پلنے والے بچے کا خیال آتا تو میرا خون رگوں میں آگ کی طرح سے دوڑنے لگتا۔ پھر میں یہ بھی سوچتا کہ میں کیسے اس کے قریب آؤں گا، اسے کیسے چھو سکتا ہوں۔ میں جتنا اس کے بارے میں سوچتا مزید الجھتا جا رہا تھا، اس لیے میں نے اپنی والدہ سے ہر بات کہہ دی۔ بڑی خاموشی سے انہوں نے میری پوری بات کو سنا، پھر کہنے لگی، جو حالات تم پر آئے ہیں اس کے لیے بہت بڑے صرف کی ضرورت ہے، لیکن اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں ہرگز تمہیں یہ مشورہ نہیں دے سکتی کہ تم اسے اس حالت میں چھوڑ دو۔ میں خاموشی سے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میری والدہ مجھے کہیں گی کہ فوراً سے پہلے اسے طلاق دے دو، لیکن میری ماں نے مجھے الگ ہی جواب دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اس مظلوم پر پردہ ڈال دو۔ میں نے کہا، اماں اور وہ بچہ؟ میری والدہ کہنے لگی، وہ بھی اپنی ماں کی طرح بالکل بے قصور ہے بیٹا، اسے تو نہیں معلوم کہ وہ جائز ہے یا ناجائز، اس لیے اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو تم وہ بچہ مجھے دے دینا، میں پال لوں گی۔ ہو سکتا ہے اللہ مجھے اس کا اجر دے دے، میں اسے ایک اچھا انسان بناؤں گی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنا دل بڑا کیا تھا، آمنہ کو اپنے گھر لے آیا۔ 7 ماہ گزرنے کے بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، اور جب میں نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا تو میں پوری طرح سے کپ کپا رہا تھا، کیونکہ وہ بچہ میرا نہیں تھا لیکن بے تحاشا رو رہا تھا۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، لیکن میں نے اس کو سینے سے لگا کر اپنا لیا، کیونکہ واقعی وہ بچہ بھی آمنہ کی طرح بالکل بے قصور تھا۔ کہانی کیسی لگی ہو اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔